کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو بلانے کی بے حد کوشش کی، بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا دل اسی جانب لوٹ کے چلا جاتا ہے؟ آپ نے بے حد دعائیں کی ہیں، اپنے آپ کو بے حد مصروف رکھا ہے، اپنا وقت گزارا ہے، لیکن احساس کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس وقت دل میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، اگر وہ شخص میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر میرے دل سے آپ اسے نکال کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیفیت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک آزمائش کی طرح لگتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ محبت بے مقصد نہیں ہے، یا اس محبت کا کوئی اور مطلب ہے۔ اللہ کی ذات بے مقصد کچھ بھی نہیں کرتی۔ آپ کے دل میں جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں اور جو دعائیں ہیں، جو بے قراری ہے، یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، ایک سبق ہے جس کا مقصد آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ مگر یہاں میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاؤں گی کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے غلام بن جائیں۔ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک آزمائش ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی سبق دینا چاہتا ہے؟ تو آئیے اس حقیقت کو اسلام کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل بھی کسی ایک ہی شخص میں اٹک کر رہ گیا ہے، اور آپ کو بار بار سوچنے پر یہی لگتا ہے کہ شاید یہ محبت میں مقصد نہیں ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا دل تمام حقیقتوں سے روشناس ہو جائے گا، اور آپ کے دل میں جتنے بھی وسوسے ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ محبت ایک نعمت یا آزمائش ہے۔ محبت ایک طاقتور جذبہ ہے جو کہ کسی کو خوشی کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ گہرے غم کی کھائیوں میں بھی گرا سکتا ہے، اور یہ بے قراری بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہماری سوچ، اعمال اور یہاں تک کہ اللہ سے ہمارے تعلق کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے یا ہم حاوی ہو کر کمزور کر دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبت کو انسانی فطرت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد صرف دل کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے سکھانے کے لیے بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچی محبت کو محسوس کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی محبت خلوص، وفاداری اور ایمان سے بھرپور نظر آتی تھی، اور وفاداریوں سے بری ہوئی تھی۔ یاد رکھیں کہ وہ محبت جو اللہ کی رضا پر مبنی ہوتی ہے وہ دل کو طاقت دیتی ہے، مگر جو محبت صرف دنیاوی خواہشات پر ہو وہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ جو صرف نفس کے تابع ہوں وہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو اس جذبے کے حوالے کر دیں، خود کو کمزور کر لیں یا اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں۔ اسلام میں محبت وہ ہے جو انسان کو سنوارے، سکون دے اور اللہ کے قریب لے جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو بنیاد بنا کر رکھ دیا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبتوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبتیں عطا کرنے پر قادر ہے، اور یہ آیت ہمیں محبت کا اصل مفہوم سکھاتی ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو دل کو اطمینان دے، روح کو سکون دے اور ایمان کو مضبوط کرے۔ اگر محبت آپ کو درد، اضطراب اور نہ ختم ہونے والی بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے تو شاید یہ محبت نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، اس دل کی آزمائش جس کو آپ نے صرف دنیا کے ہی حوالے کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی احساس دل سے نہ نکلے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اسے تھامے رکھے، یا شاید ہم خود انہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ خود ان جذبات کو ہمارے اندر باقی رکھتا ہے، نہ کہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے بلکہ ایک بہت بڑا سبق سکھانے کے لیے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک سبق ہو سکتا ہے جو ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے اور ہمیں صحیح راستوں پر چلا سکتا ہے۔ اسلام میں محبت کا درجہ بے حد بلند ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی تڑپ پیدا ہوتی ہے،
اور جب وہ شخص ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دنیا ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے خود کو اس محبت کا غلام بنا لیا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ نے ہمارے دل میں وہ محبت ڈال کر ہم پر شاید کوئی ظلم کیا ہے اور ہم سے وہ چیز چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب آپ پر اس طرح کا کوئی وقت آ جائے، جب آپ سے آپ کی کوئی پسندیدہ چیز یا پسندیدہ شخص چھن جائے تو اس پر صبر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جب آپ کسی کو دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ محبت مکمل نہ ہو تو یہ ایک آزمائش ہے، ایک بہت بڑی آزمائش، جس میں آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، جس میں آپ کی تڑپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، جس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کون کون سا کام کروا سکتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس قدر تڑپ کر اس کے پاس سجدوں میں گرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ جب زندگی آسان ہو اور سب کچھ اللہ کے مطابق ہو، سب کچھ اللہ کے فیصلوں پر ہو، جب آپ اللہ کی رضاؤں پر راضی ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی رضاؤں پر راضی ہونے لگ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے کو تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی محبتیں عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے یا دور کر دے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ سے چھین گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو چیز تم سے دور کر دی گئی ہے تم اس کے لیے اس کے در پر چلے جاؤ، سجدوں میں گر جاؤ اور اپنے رب سے مانگو۔ پھر اللہ بھی تو تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ وہ دیکھے کہ تم اس چیز سے کتنی محبت کرتے ہو، کیا واقعی تم اس سے محبت کرتے ہو، کیا سچ میں تمہارے دل میں اس کے لیے خواہشیں باقی ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے اگر ایسی سچویشن زندگی میں آ جائے تو یہ مت سمجھا کریں کہ آپ کو بہت بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ آزمائش بھی ہو سکتی ہے لیکن اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہو سکتا ہے۔ اور زندگی کے معاملات میں اپنے دماغ سے بھی کام لیا کریں۔ کچھ چیزیں اور کچھ معاملات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے ضد لگا لیتے ہیں کہ اے میرے رب تو ہمیں عطا کر دے، کیونکہ میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اور کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے۔ تو جب آپ بے قرار ہوتے ہیں تو اپنی التجائیں لے کر اپنے رب کے پاس جایا کریں، لوگوں سے امیدیں مت رکھیں، لوگوں سے توقعات مت رکھیں، اپنے اللہ کے پاس جائیں، اپنے درد اٹھائیں اور اس کے در پر چلے جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اپنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنی آرزویں اٹھائیں، اپنی خواہشیں اٹھائیں اور اپنے اللہ کے در پر رکھ دیں، اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور اللہ سے کہہ دیں کہ اے میرے رب ان کو پورا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ ان تکلیفوں کو ختم کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ میری خواہشوں پر کن فرمانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ میرے بے چین دل کو چین دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ میرے بے قرار دل کو قرار دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے میرے رب دنیا نے تمام راستے میرے لیے بند کر دیے، اے اللہ لوگوں نے میرے لیے ساری منزلیں حرام کر دی، اے میرے رب تیرے در کا راستہ ختم نہیں ہوتا، اے اللہ دنیا ختم ہو جائے گی تیرے در کا راستہ ختم نہیں ہوگا، اے اللہ تیرے ایک اشارے پر، تیرے ایک کن کہنے پر کائنات بنا دی گئی تھی، اے اللہ تیرے ایک کن کہنے پر یہ کائنات مٹا دی جائے گی، اے اللہ تیرے ایک اشارے پر دنیا کے انسان پیدا کر دیے جاتے ہیں، اے اللہ تیرے ایک اشارے پر دنیا کے تمام انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، اے اللہ ان لوگوں کو بنانے والا تو ہے، اے اللہ ان لوگوں کو پیدا کرنے والا تو ہے، اے اللہ ان لوگوں کے دل بنانے والا تو ہے، ان دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہے، پھر میرے اللہ میرے محبت کے معاملات آسان کر دے، اے اللہ اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اے میرے رب ہماری التجائیں تو ہی قبول کر لے، اے اللہ دنیا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میرے رب تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو محبتیں پیدا کرنے والا اور محبتیں عطا کرنے والا ہے، اے میرے رب اگر تو منزلیں پیدا کرتا ہے تو راستے بھی تو ہی بتاتا ہے، اے میرے رب اگر تو ہمیں مشکل راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا ہے تو اے میرے رب ہمیں ثابت قدم رکھ، اے رب ہمیں ہمت دے ہم ان راستوں پر چلتے جائیں،
اے رب اپنی رضاؤں پر راضی ہونے کی توفیق دے دے۔ اے میرے رب کسی انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اے میرے رب ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں کسی شخص کے مل جانے سے یا کھو جانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اے رب ہمیں تیری صرف محبتوں سے فرق پڑے۔ اے میرے رب ہمیں صرف تیری محبت سے فرق پڑے۔ اے میرے رب ان آنکھوں سے آنسو صرف تیری محبت کے لیے نکلیں۔ اے رب تیری رحمتوں کے لیے نکلیں۔ اے میرے رب ان آنکھوں سے آنسو صرف تیری کریمی کے لیے نکلیں، تیرے واحد لا شریک اور یکتا ہونے کے لیے نکلیں۔ اے میرے رب ان دنیا والوں کے لیے نہ نکلیں، ان دنیا کے لوگوں کے لیے نہ نکلیں۔ اے میرے رب تو ہی ہمارا مالک ہے، تو واحد لا شریک ہے، تو ایک اشارہ کرے دنیا بن جائے گی، تو ایک اشارہ کرے دنیا مٹ جائے گی۔ تو پھر میرے رب وہ شخص تو تیرے ایک کن کا محتاج ہے، اس شخص کی محبت میرے لیے میرے نصیب میں کرنا تیرے ایک کن کی دیر پر ہے۔ اے میرے رب تیرے لامحدود خزانوں میں سے وہ ایک چھوٹی سی چیز عنایت کر دے۔ اے میرے رب اس رمضان کریم کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول کر لی۔ اے میرے رب میں اب سے اسپیشل دعا کرتی ہوں، اے میرے رب کریم اس مبارک مہینے کے ذریعے میرے تمام ویڈیو کو دیکھنے والوں کو، تمام وہ لوگ جنہوں نے مجھے دعاؤں کا بولا، تمام وہ لوگ جو بے چین ہیں، پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی خواہش کے لیے، اے میرے رب ان کی دعائیں قبول کر، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے میرے رب انہیں اپنی رضاؤں پر راضی کر دے اور انہیں ایسا سکون نصیب فرما اے میرے رب کہ جس کے بعد کوئی بے چینی انہیں نصیب نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔